اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیک نیوز اور میں مرسد راہی۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے اندر جو ایک حالات جس سمت جا رہے ہیں کہ آئے روز کوئٹہ کے اندر بالخصوص اور اوورال پاکستان کے اندر شیعہ کو ہٹ کیا جاتا ہے، شیعہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان کے شہید کیا جاتا ہے، لیکن ہم ہمیشہ ایک ہی بات کے اوپر ہیں کہ ہمیں صبر کرنا ہے اور ہم صبر کرتے آ رہے ہیں، لیکن آخر کب تک صبر کرتے رہیں گے؟ کب تک یہ ہمارے حالات رہیں گے؟ کب تک ہم اس کو برداشت کرتے رہیں گے؟ آپ نے دیکھا کہ ابھی مچھ کے اندر جس بے دردی کے ساتھ جوانوں کو شہید کیا گیا، گردنیں کاٹی گئیں، ان ماؤں سے پوچھیں، ان بہنوں سے پوچھیں کہ ان کی حالت کیا ہے، وہ کیسے گزار رہی ہیں دن، اور آج مجبور ہو کر وہ لاشیں روڈ پہ رکھ کر اس انتظار میں بیٹھی ہیں کہ وزیر اعظم آئے، ہمیں یہ یقین دہانی کروائے کہ ہاں ہم آپ کا تحفظ کریں گے، ریاست آپ کا تحفظ کرے گی، اور پھر ہم اپنے عزیزوں کی لاشوں کو دفنائیں گے۔ جب تک ہمیں اس بات کی شورٹی نہیں دی جاتی، ہم اس وقت تک لاشوں کو دفن نہیں کریں گے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہم دفتر قائد ملت جعفریہ پاکستان جو ایران کے اندر دفتر قم میں، شعبہ قم میں موجود ہیں، اور جو یہاں اس دفتر کے مسئول ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا ظفر نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت، جس سمت پاکستان کی تشیع کو پچھلے 80 کی دہائی سے ایک سمت سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد سے حکومتوں نے ہر دور کے اندر، چاہے پیپل پارٹی کی حکومت رہی تو ہمیں اس کے اندر ہٹ کیا گیا، چاہے مسلم لیگ نون کی حکومت رہی تو ہمیں اس کے اندر ہٹ کیا گیا۔ ابھی یہ ایک تبدیلی کا نعرہ تھا اور کچھ ایسے شعار دیے گئے تھے کہ جس پر لوگوں نے ایک حد تک اعتماد بھی کیا اور اس کو لے کے آئے، لیکن اس دور میں بھی ہمیں کوئی امن و سکون نہیں ہے، اور آئے روز ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں اور ہمارے جوان جو ہے ذبح ہو رہی ہیں۔ بالخصوص جو آخری واقعہ مچھ کے اندر جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، کیا آپ اس واقعے کو کیا سمجھتے ہیں کہ واقعاً یہ دہشت گردی ہے؟ کیا واقعاً اس کے اندر وہی عناصر موجود ہیں کہ جو پاکستان حکومت بارہا کبھی انڈیا کا نام لے لیتی ہے، کبھی اسرائیل کا نام لیتی ہے، کبھی اس کے اندر کسی اور ملک کا نام لیا جاتا ہے؟ کیا واقعی وہی عناصر ہیں یا نہیں؟ اس کا اصل منظر کچھ اور ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس دلخراش واقعے کی مناسبت سے یقیناً امام زمان علیہ السلام اس وقت خون کے آنسو رو رہے ہوں گے، اور سارے شیعہ جس طرح جو ہے سراپا احتجاج ہیں، اسی طرح وہ بھی اس میں ہوں گے۔ اس وجہ سے ہم جو ہے اس دلخراش واقعے کو سب سے پہلے ان کے حقیقی وارث اور حقیقی منتقم حضرت امام زمان علیہ السلام کے حضور ان کو تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور بالعموم جو ہے ان کے جو نائبین ہیں، مقام معظم رہبری ہے، اور جتنے بھی افراد ہیں، اور بالاخص ان کے جو خانوادہ ہے، ان خانوادے کو ہم تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ساتھ میں ان کو تبریک بھی پیش کرتے ہیں کہ مکتب حسینی وہ مکتب ہے کہ جو شہادتوں سے بھرا پڑا ہے، اور جن کی تاریخ پوری جو ہے سرخ تاریخ ہے، سرخ قلم کے ساتھ لکھی گئی ہے، اور وہ شہادتوں سے گھبرانے والا نہیں ہے، بلکہ جس قوم کا شعار یہ ہے کہ شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے، تو یہ واقعاً اس سے یہ مکتب مٹنے والا نہیں ہے، یہ مکتب زندہ ہوتا ہے اور زندہ رہتا ہے۔ تو میں ان کو اس مناسبت سے، اس حوالے سے کہ ان کے نذرانے کو مولا نے قبول فرمایا ہے اور امام حسین علیہ السلام نے قبول فرمایا ہے، اس لحاظ سے میں ان سے تبریک پیش کرتا ہوں لوگوں۔ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ اس سوال کا تعلق ہے، اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ آغا صاحب، یہ جو بھی دیکھیں، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، اور ہمارے علماء بھی اور بعض اوقات پہ مسٹیک کر جاتے ہیں، یا کوئی ایسے جو ہے نا وہ سبقت لسانی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک یہ ہے کہ یہ فرقہ واریت ہے،
جی جی اور ایک لفظ ہے دہشت گردی ہے. تو یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ انسان دشمنی ہے. یہ انسانوں کے اندر بالخصوص پاکستانیوں کے اندر یہ ایک دہشت اور وحشت پھیلائی جا رہی ہے، اور یہ ہے. تو لہٰذا اس کو شیعہ سنی کا رنگ دینا کہ یہ شیعہ اور یہ سنی کا مسئلہ، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ دو چیزوں کے حوالے سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں وہ یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، اس کا کسی مسئلہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے میرے اس کے مطابق. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں، اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں قوتیں خود پاکستانی اس کے اندر ملوث ہوں، ہو سکتا ہے دیگر افراد جو ہیں اس کے اندر ملوث ہوں، لیکن بہرحال یہ اسلام دشمن اور پاکستان دشمن یہ عناصر جو ہیں اس کے اندر ملوث ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو نابود کیا جا سکے اور اسلام کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا سکے. اب اگر آپ اس کو پاکستان کے مارز وجود میں آنے کے حوالے سے دیکھا جائے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے اس بیانیے کے اسرائیل کے حوالے سے، بیانیے کے حوالے سے جو ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس حوالے سے دیکھا جائے، اور موجودہ جو صورتحال بن رہی ہے، اور عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیا بعض ممالک نے، اور پاکستان کے اوپر بہت زیادہ فشار بھی ہے کہ اس چیز کو تسلیم کیا جائے. اور اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا دشمن واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے. تو اصلی دشمن وہ ہیں ہمارے، جو اسلام کے بھی دشمن ہیں، جو پاکستان کے بھی دشمن ہیں. اس حوالے سے تو ہمارے دشمن جو ہے وہ ہیں، مشخص ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اعلی کار کون بنا ہے. اعلی کار جو ہے وہ جو بھی بنا ہے وہ الگ ہے. تو میں اکثر یہاں پہ مثال دیا کرتا ہوں اس حوالے سے. وہ مثال یہ ہے کہ اگر راستے میں آپ جا رہے ہیں، کہیں سے ڈیلا آتا ہے، سر پہ لگتا ہے، تو کم عقل بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو ڈیلے کو مارتا ہے، ڈیلے کے پیچھے جو ہے نا بھاگتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ پتھر آیا کہاں سے ہے، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے. تو پاکستان کے اندر یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے اسلام دشمن عناصر، اور اسی طرح جو ہے ہمارے اسلام دشمن اور پاکستان دشمن عناصر اس کے اندر ملوث ہیں. صحیح. ایسا پوچھتا ہوں یہ چاہوں گا آپ سے کہ دیکھیں آج تقریباً 6 دن گزر چکے ہیں، 7 دن شروع ہوئے کہ احتجاج جاری ہے، لاشیں روڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں، پورا پاکستان کے اندر اس وقت احتجاج شروع ہو چکی ہیں، لوگ باہر نکل آئے ہیں، اور ایک ہی یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان آئیں، اور یہ شہداء کے لواحقین کا یہ سوال ہے کہ آئیں اور ہم لاشوں کو دفنا دیں گے. کیا خطرہ ہے وزیر اعظم کو؟ کیوں نہیں جا رہا؟ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اس کو جانا چاہیے. اس کا یہ جو سوال تو ہمیں جو ہے نا وزیر اعظم سے پوچھنا چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب آپ کیوں نہیں جا رہے، اور آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جب آپ حکومت میں نہیں تھے اس طرح سے، تو اس وقت تو جناب آپ جو ہے دیگر وزراء جو اس وقت موجود تھے، آصف زرداری کو پکار کے آپ کہہ رہے تھے مستعفی ہو جانا چاہیے، آپ صدر ہیں فلاں، اور ساروں کو جو ہے نا للکار کر کہتے تھے. آپ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو یہ مجبوری ہے؟ کوئی آپ کو روک رہا ہے؟ کوئی ایسے عناصر ہے کہ جو آپ کو روک رہے ہیں؟ آپ کا ہم کیا سمجھے اس کو؟ ٹھیک ہے کہ کیا وجہ ہے؟ چونکہ اگر ہم آپ کو ان عناصر کو ہٹا کر دیکھتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے جانے کے لیے آپ جائیں، لیکن کوئی رکاوٹیں ہیں، کوئی موانع ہیں. اب وہ ہمیں پتہ نہیں ہے وہ موانع کون سے ہیں. اگر انسانیت کے ناطے دیکھا جائے تو آپ ہمارے حکمران ہیں، آپ ہی کے کندھوں پر ان کا خون ہے. ایسا ہی ہے، آپ کو دوڑ کر جانا چاہیے ان کے پاس. صحیح ہے، آپ کو بالکل جانا چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے، اور ابھی آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کا کہ جو اب بھی اتنے بے دردی سے وہ قتل ہوئے اور اتنی ظلم و ستم سہ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ پر اعتماد کر رہے ہیں. آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ کیوں مجھے بلا رہے ہیں، اور صرف آپ کے آنے سے جناب وہ مسائل جو ہے حل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ انتظار میں ہے. لیکن متاسفانہ اور بڑے افسوس سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی اور آگے نہیں بڑھ رہے. تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی رکاوٹیں ہیں، چاہے وہ اندرونی رکاوٹیں ہوں، چاہے وہ بیرونی رکاوٹیں ہوں، وہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں وہ
پاکستان دشمن عناصر ہیں کہ جو ان کو اور ان کے عوام کے درمیان میں حائل ہونا چاہ رہے ہیں. عوام کے اندر جو ہے خود وزیر اعظم کی جو محبوبیت ہے وہ کم کرنا چاہ رہے ہیں اور عوام کو یہ اکسا رہے ہیں کہ وہ اپنے حکمران کے خلاف، اپنے جو ہے عمران خان کے خلاف اٹھ کر جو ہے یا ریاست کے خلاف یا ریاستی اداروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. تو حالانکہ شیعہ قوم ایک مہذب قوم ہے، شیعوں نے اس پاکستان کو بنایا ہے. اور یہ جو آپ نے شروع میں یہ بیان فرمایا پروگرام کے شروع میں کہ کب تک ہم صبر کریں گے، یہ صبر اسی وجہ سے کر رہے ہیں چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا پاکستان ٹوٹے. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری جو ہے اسلام کے اوپر کوئی جو ہے نا انگلی اٹھے. اس وجہ سے ہم صبر کر رہے ہیں اور یہ صبر کا درس جو ہے یہ ہمیں ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ملا ہے. لیکن ایک دن ایسے آئے گا کہ پھر ہم سلمان نہیں رہیں گے اور پھر ہمیں ابو ذر بھی بننا. ابھی تو ہم ابو ذر کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں کہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، بازاروں میں بھی گھوم رہے ہیں، نکل بھی رہے ہیں، لیکن جس دن ہم مختار بن گئے تو پھر اس دن سے ڈرنا چاہیے. آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جس طرح بلوچستان کے اندر بلوچ ریجمنٹ ایک الگ سے موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ مثلاً ایف سی موجود ہے، اگر ایک ہزارہ ریجمنٹ کے طور پہ ایک ادارہ ڈیولپ کریں کہ جو اس اب دیکھیں کہ 4.5 کلومیٹر کے اندر 70,000 ہزارہ کو محصور کیے ہوا ہے، ایک منی غزہ کے طور پہ وہاں پہ اس کو بنا دیا گیا ہے کہ جہاں سے باہر نکلنا ہے تو بھی ان کو مار دینا ہے، جب باہر جانا ہے تو آئی ڈی کارڈ دکھا کے جانا ہے، آنا ہے تو آئی ڈی کارڈ دکھا کے آنا ہے، محصور کیے ہوا ہے. اگر اس طرح ایک باقاعدہ فورس بنا دے حکومت، خود آرمی ایک ایسی فورس بنا کے دے کہ ہزارہ خود دفاع کر سکے اپنا، یا ہزارہ کو اختیار دیا جائے کہ آپ اگر حکومت دفاع نہیں کر سکتی، اگر ریاست دفاع نہیں کر سکتی تو کم از کم ان کو الاؤ کیا جائے کہ یہ آپ اپنے ساتھ ہتھیار رکھ سکتے ہیں. پر یہ ہزارہ ریجمنٹ کے طور پہ ایک سسٹم بن جائے. یہ ایک رائے حل تو ہے لیکن میرے خیال میں مستقل رائے حل نہیں ہے یہ اس بات کا کہ مثلا جو ہے نا ہم ان کو جو ہے نا یہ سارے اختیارات دے دیں. اور اس حوالے سے ایک رائے حل ضرور ہے، محدود رائے حل ہے، ایک حد تک جو ہے نا کچھ سد باب کیا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے، لیکن مستقل رائے حل نہیں ہے. بندہ حقیق کی نظر میں مستقل رائے حل یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو شعور اور آگاہی دی جائے کہ یہ بھی پاکستانی ہیں اور یہ بھی مسلمان ہیں، ان کا بھی جو ہے پاکستان کے اندر اتنا ہی حق ہے جتنا دیگر پاکستانیوں کا حق ہے، دیگر شیعوں کا حق ہے. جب یہ غلط فہمیاں جو ان کے حوالے سے ورغلایا جاتا ہے، دشمن جناب ان کو کافر وہ کر کے، جیسے کہ جو ہے قاتلین نے جو ذمہ داری قبول کی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہ واضح کیا ہے، اس کے اندر یہ ہمارے علماء حکومت یہ کر سکتی ہے، جتنے بھی مکاتب فکر کے علماء ہیں، بزرگان ہیں، ابھی تو ملی ایک جہتی کونسل بھی ہمارے پاس موجود ہے، دیگر افراد بھی ہیں، ایک اعلامیہ جاری کیا جائے اور اس کے اندر جناب والا یہ ساری چیز وہ کی جائے کہ ہزارہ جو ہیں ہزارہ شیعہ، وہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں، ان کے وہ بھی نفس محترمہ ہیں. اس اسلام کے اندر درختوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، حیوانوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، کفار کے حقوق بیان کیے گئے ہیں اور مسلمانوں کے خون کو محترم قرار دیا گیا ہے. یہ شعور جب ہم جو ہے نا نچلی سطح تک مختلف حوالوں میں اس کے اوپر سیمینارز کروائے جائیں، اس کے اوپر ٹاک شوز کروائے جائیں، اس کے اندر مدارس کے اندر جناب والا افراد کو بھیجا جائے، لوگوں کے ذہن سازی کی جائے، جب نچلی سطح تک یہ بات چلی جائے گی تو میرے خیال میں شعور اور آگاہی اور علم اور دانائی اور بصیرت ایسی چیز ہے کہ جو جہالت کا راستہ روکتی ہے، جاہلیت کا راستہ روکتی ہے، فرقاوریت کا راستہ روکتی ہے اور دہشت گردی کا راستہ روکتی ہے. میری نظر میں اگر یہ مہم ملکی سطح پر اس کو ایک پالیسی کے تحت، جیسے مثلا جو ہے نا آپریشن کروائے گئے ہیں، اسی طرح یہ آپریشن بھی کروایا جائے جو کہ لوگوں کا ذہن جو بنا دیا گیا ہے، بالخصوص بلوچستان کے بعض علاقوں کے اندر اور ہمارے دیگر کے اندر، وہ خوارج والی جو فکر ہے، شدت پسندی والی جو فکر ہے، اس فکر کو جو ہے نا قلقام کیا جانا چاہیے. اگر آپ مثلا جو ہے ہزارہ کمیونٹی کے افراد جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے وہاں پہ اور اسلحہ کے لیے، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. افراد سے تو آپ دفاع کریں گے، وہ فکر جب تک نہیں مرتی وہ دیگر آئیں گے، ان کی نسلیں آئیں گی اور وہ یہ
کام جو ہے نا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس فکر کو مارنا پڑے گا. وہ خوارج کی جو فکر ہے اس فکر کو شدت پسندی کی اور ظاہر گرائی کی، اپنے آپ کو ظاہری طور پر مقدس دکھا کر، خدا کا نعرہ لگا کر، بھائی ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں مانتے، حسین حسین نعرے لگا کر لوگوں کو جو ورغلا رہے ہیں، اگر ہم شعور دیں گے تو یہ اس نعروں سے ان کو ورغلا نہیں سکیں گے. اور یہ اصل میری نظر میں یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے اس کا سدباب کیا جا سکتا ہے اور قلع قائم کیا جا سکتا ہے، دہشت گردی کا پاکستان سے خاتمہ بھی کیا جا سکتا ہے. سوچنا چاہیے. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ اگر ادارے وقت پر نہیں سنبھالیں گے، وقت پر توجہ نہیں کریں گے، کہ جہاں پر مائیں بہنیں بیٹیاں اس سردی میں اپنے بھائیوں کی لاشوں پہ، اپنے والد کی لاش پہ ایک بیٹی ہے، تو وہ کیا سوچ رہی ہوگی، وہ کیا فکر کر رہی ہوگی. واقعی ایک ہی راستہ ہے کربلا کا راستہ، کہ جب وہ کربلا کو سوچتی ہیں، پھر جب وہ جناب سکینہ کی اس مظلومیت کو دیکھتی ہیں تو پھر اپنے آپ کو صبر دیتی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا صبر، جو صبر آج تک ہمارے بزرگان، ہمارے علماء، ہمارے یہ لیڈران ہمیں صبر کا درس دے رہی ہیں، اس صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونے دیا جائے. اداروں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، وہ چاہے حکومت ہو، وہ چاہے ریاست ہو، وہ چاہے ہمارے لا اینڈ آرڈر کے جو ادارے ہیں وہ ہوں. ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کالی بیڑوں کو ہماری اس وطن عزیز سے نکالنا چاہیے، ان کو سامنے لانا چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے. اور اس وقت جو تقاضا ہے ان ماؤں کا، ان بہنوں کا، ان بیٹیوں کا، کہ اس وقت عدلیات سرپرست وزیر اعظم پاکستان کو وہاں پہ آنا چاہیے، ان بیٹیوں، ان بہنوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کر ان سے معافی مانگنی چاہیے کہ جو غلطی ہوئی ہے، آئندہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. بہت شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.